خلافت مومنٹ جو کہ ہمارے ساتھ سورس ہے وہ ہے دی میکنگ آف پاکستان اسٹڈی ان نیشنلزم. بہت اچھی کتاب ہے یہ. اس میں آپ خلافت مومنٹ کے بارے میں جو آرگومنٹس آپ ڈیولپ کر لو گے اس سے بہتر کہیں آپ کو نہیں ملے گی. خلافت مومنٹس آٹومن امپائر جو تھا وہ ہے برٹش کی فارن پالیسی کے لیے ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا. اس کے دو پولیٹیکو اسٹریٹجک ریزن تھے. ایک تو یہ تھا کہ رشیا برٹش امپیریلس کے لیے خطرہ تھا ان ایشیا میں. سیکنڈ اس کا یہ تھا کہ انڈین امپائرز جو تھی اس میں مسلمانوں کی فیلنگز تھی ترکس خلیفہ کے ساتھ. تو اس وجہ سے اس دو ریزن کی وجہ سے کریمین وار جو کہ لڑی گئی اس میں ترکی کے انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کیا گیا. دی سلطان آف ترکی جو ہے وہ دی ہیڈ آف دی آٹومن امپائر صرف نہیں تھا بلکہ وہ ایک خلیفہ کی حیثیت رکھتا تھا مسلم کمیونٹی میں. یہ ٹرو ہے کہ خلافت جو ہے پیورلی ایک سنی انسٹیٹیوشن اور تھا اینڈ دی شیعاز ڈیڈ ناٹ اکنالج دی سپریم ریلیجیس اسٹیٹس آف دی خلیفہ. بٹ آن دی خلافت کوسچنس خلافت کے سوال پر اس لیے آل انڈین مسلمس سب مسلمان انڈیا کے وہ کمبائنڈ ہوئے یکجا ہوئے برٹش کے خلاف اور نے کہا کہ خلیفہ کا پاور جو ہے وہ مینٹین رکھا جائے گا اس کو ختم نہیں کیا جائے گا. آٹومن امپائر اپنا حیثیت برقرار رکھے گا. یورپینس اور پارٹیکولرلی برٹش کے یہ ڈیزائن تھی کہ ٹو ڈسممبرمنٹ آف ترکش ٹیریٹری ور ریزنٹڈ ان انڈیا جو کہ برٹش کے علاقوں کو تقسیم کیا گیا اور خلیفہ کی حیثیت کو ختم کیا گیا تو اس کے خلاف مسلمانوں میں ایک بہت زیادہ نفرت کی فضا پھیل گئی. ایک مومنٹ کا آغاز ہوا جس کو ہم خلافت مومنٹ کہتے ہیں. یہ مومنٹ ایک ریلیجیس بیسس تھی. مسلمس کے کنسرن تھے کہ خلیف واز اپیرنٹلی این اسلامک سینٹیمنٹ. مسلمانوں میں ایک فیلنگ اس وقت وجود میں آئی کہ یورپین پاور جو ہے وہ مسلم اسٹیٹس جہاں پر بھی ہے وہ نارتھ افریقہ میں ہو یا مڈل ایسٹ میں ہو, رشین ایڈوانسز ان ترکستان میں ہو, فرینچ کے کنٹرول نارتھ افریقہ میں ہو, برٹش کی انٹرونشن ہو پرشیا میں یا افغان افیئرز میں, اٹالین آکوپیشن آف ٹرائپولی ہو, سب کے سب جو ہے یہ صرف مسلمس کے علاقوں میں تھے. فرسٹ ورلڈ وار 1 میں ترکی جو ہے وہ برٹش کے خلاف لڑا گیا. اس کی وجہ سے برٹش جو ہے وہ ترکی کے خلاف ہوئے. ترکی نے سینٹرل پاور کو جوائن کیا. لوئل جارج جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو فائٹنگ ہے وہ برٹن واز ناٹ فائٹنگ ٹو ڈپرائیو ترکی آف اٹس ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہیلڈ آؤٹ اے ہوپفل چانس. ایک مسلمانوں کے لیے ایک امید تھا کہ یہ جو فائٹنگ ہے یہ برٹش
کا جو فائٹنگ ہے یہ ترک سلطنت ترک آٹومن امپائر کے خلاف نہیں ہے. اب ٹریٹی آف سیویئرس جو کہ جو سائن ہوئی وتھ ترکی آن 10 اگست 1920 اس سے مسلمانوں کی امید پر پانی پھیر دیا گیا. یہ ٹریٹی جوٹی واز a large slice of Ottoman territory. اس ٹریٹی کی وجہ سے آٹومن امپائر کے زیادہ تر حصوں کو تقسیم کیا گیا. آل انڈیا خلافت کمیٹی قائم ہوئی جو کہ ایشوڈ ہوئی 23 نومبر 1919 کو، اور ایک ریلیجیس فتویٰ جاری کیا گیا کہ برٹش کی جو ورلڈ وار فرسٹ میں جو فتح ہوئی اس کی جو سیلیبریشن ہے اس سے مسلمان بائیکاٹ کرے، اور برٹش کی جو بھی گڈس ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ نان کوپریشن کیا جائے گا. 24 جون 1920 کو 90 پرومیننٹ مسلم جو ہے انہوں نے ایک خط لکھا وائسرائے کو کہ وہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ 1 اگست سے کوپریشن نہیں کریں گے، اور مسلم لیڈر نے یہ تک کہا کہ مسلمان جو ہے اب برٹش کو اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں. 1922 میں ایڈون مونٹیگو سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا جو تھا انہوں نے گورنمنٹس کو یہ مشورہ دیا کہ مسلمانوں کے بیسک ڈیمانڈ کو منظور کیا جائے. آگے چل کر اس مصطفیٰ کمال اتا ترک نے انہوں نے گریکس کو ترکی سے آؤٹ کیا اور یونٹی لائی آف دا الائز ٹو ریبنز، اور برٹش کو فورس کیا کہ ڈرافٹ کو ریوائز کیا جائے، اور اس میں دی ٹریٹی آف لوزین اکارڈنگلی سائن ان جولائی 1923. اب اس خلافت مومنٹ سے ہندو مسلم یونٹی بھی ہمیں نظر آتی ہے. خلافت کی ہمیں ایک ہندو مسلم یونٹی بھی ملتی ہے. اس کے ہمیں ریلیجیس مومنٹ کے ساتھ ساتھ اسٹرانگ پولیٹیکل انڈر کرنٹس بھی ملتے ہیں، اور پھر اس پہ افیکٹو لیڈرشپ ہمیں خلافت مومنٹ سے ملتی ہے. اور اس کے بعد ہم جائیں گے کنکلوژن پہ. اب ہندو مسلم یونٹی جو ہے اور کانگریس نے 1919 ریفارمز پر بھی بہت زیادہ اثر رسوخ ہوئے، بٹ ان دا لانگ رن یہ جو مسلم ہندو یونٹی تھی وہ برقرار نہیں رہی. دوسرا ہمیں ملتا ہے ایک دی مومنٹ واز فنڈامنٹلی ریلیجیس دو اٹ ہیڈ اے اسٹرانگ پولیٹیکل انڈر کرنٹس. فرسٹ جو تھا اٹ ٹرینڈ دا مسلم ان پولیٹیکل ایکشن اینڈ ایجیٹیشن. اس سے پہلے مسلم لیگ اتنے جو ایلیٹ تھی وہ صرف مسلم لیگ کو چلاتی تھی، اور نچلے طبقے کے جو مسلمان تھے ان کی پولیٹیکل گرومنگ نہیں ہوئی تھی. اس سے مسلمز جو ہے ان کی ایجیٹیشن پالیٹکس میں بھی حصہ لیا گیا. مسلمانوں نے فرسٹ ٹائم ایجیٹیشنل پالیٹکس جو ہے وہ شروع کی. اس میں جو ہے آغا خان ہو گیا، مولانا محمد علی، اور بٹوین سید امیر علی اینڈ ڈاکٹر ایم.اے. انصاری. خلافت مومنٹ جو تھے انہوں نے یہ مت بھی ڈسٹرائی کیا کہ مسلم جو ہے وہ لوئل ہے ٹورڈز برٹش، دیٹ دی فرینڈز آف یسٹرڈے ہیڈ بیکم دی اینیمیز آف ٹوڈے. یہ بھی داغ تھا مسلمانوں پہ کہ یہ برٹش کے لوئل ہے، تو یہ داغ بھی اس خلافت مومنٹ کی وجہ سے ریموو ہو گیا. اس سے خلافت مومنٹ سے افیکٹو لیڈرشپ پیدا ہوئی، جیسے کہ علی برادرز، آزاد اینڈ انصاری. ڈیفینیشن کے حوالے سے یہ مومنٹ ریلیجیس بھی تھی اور اینٹی برٹش بھی تھی. اس وجہ سے جو ہے ویسٹرنائزڈ اینڈ کوپریٹو پبلکس
جو مائنڈ سیٹ تھا وہ اس خلافت مومنٹ میں انہوں نے حصہ نہیں لیا. جیسا کہ کنکلوژن کی طرف آ جاتے ہیں اس کے ریلیجن واز ریزن دیتا آف دا خلافت مومنٹ and this had one important result for the subsequent growth of Muslim nationalism, that they were Muslim first and Indian afterwards.